الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، آج غزوہ بدر کے حوالے سے آپ احباب سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، پہلا معرکہ تھا۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی پہلی جنگ تھی، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اسے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ جو جنگ بدر ہے، اس میں آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب فرمائی۔ حالانکہ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، مال و زر بھی نہیں تھا، تلواریں اور نیزے بھی اتنے نہیں تھے، سواریاں بھی اتنی نہیں تھیں، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ جسمانی طور پہ کمزور بھی نظر آتے تھے، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہ خالق کائنات ہے، جب انسان اپنے رب العالمین پہ بھروسہ کر لیتا ہے، کامل ایمان لے کر وہ اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو وہ رب تعالی غائبانہ مدد بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، اس میں اور اس سے اگلی آیتوں میں رب تعالی مسلمانوں کو پہلے سے ہی پیشین گوئی فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے، یعنی کوئی ٹائم ہی جا رہا ہے کہ مغلوب ہوں گے۔ مغلوب کون ہوں گے؟ وہ جو نہیں مانتے، وہ کافر، وہ یہودی، اور آپ کے مسلمان جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اور دوزخ کی طرف وہ ہانکے جائیں گے۔ کون؟ وہ لوگ جو محبوب آپ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ساتھ اس طرح کی جنگیں کر رہے ہیں، جو باطل والے ہیں، وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، اور بہت ہی برا بچھونا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اور اس سے اگلی آیتوں میں تفصیل سے وضاحت فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیت کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر والوں کو شکست فاش دے دی، تو مدینہ طیبہ حضور واپس تشریف لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسی مصیبت سے پہلے اسلام لے آؤ۔ جیسے بدر میں قریش پہ نازل ہوئی ہے، ظاہری بات ہے وہ کافر تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، یہودی تھے، وہ حضور کے کلمہ گو نہیں تھے۔ انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا، اور انہوں نے ایک ایسے ہی، جیسے کہتے ہیں یہ آئی چلائی کی بات ہے، انہوں نے ایسے سمجھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ محبوب وہ ہیں جو اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، جن کے بارے میں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قربان جاؤں اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو وہ کیا سمجھتے، حالانکہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ جس نبی کی سچائی کی خبریں ہماری تورات میں موجود ہیں وہ پڑھ بھی چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں پہ ابھی مہر تھی۔ سامعین محترم،
آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر کا نام آتا ہے تو لوگ مسلمانوں کے دل اور بڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ رب العالمین 313 کی مدد فرما سکتا ہے، آج ہم اگر کسی کافر کے سامنے مد مقابل آ جائیں، اپنے رب العالمین کی ذات پہ مکمل بھروسہ کر لیں، پختہ ایمان کر لیں، تو رب وہ اس طرح کی نصرت اور فتح آج بھی ہمیں نصیب فرما سکتا ہے. تو وہ 313 ادھر 1000 کا لشکر اور بڑے بڑے سرداران مکہ، کافروں کے بہت بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف جیسے، عتبہ شیبہ جیسے، یہ سارے کے سارے اس میں تھے. یہاں پہ ایک بات رک کر کے آپ کو عرض کر دوں، وہ امیہ بن خلف جو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، وہ جب جنگ بدر کے لیے لوگ آنے لگے تو وہ چھپتا پھر رہا تھا. اس کی زوجہ کریمہ اس سے پوچھتی ہے، اس کا نام کریمہ تھا، وہ کہنے لگی کہ تو ویسے تو بڑا بہادر بنتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا مجھے میرے دوست نے خبر دی ہے کہ وہ نبی جو سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بتایا ہے کہ امیہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اس کا رب پوری کر دیتا ہے. کافر کو بھی پتہ تھا کہ یہ محبوب غیب بھی جانتے ہیں، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور جو ان کی زبان اقدس سے نکل جاتا ہے وہ ان کا رب پوری فرما دیتا ہے. تو وہ امیہ بن خلف چھپتا پھر رہا تھا، اور آپ سامعین احتشام اس بات سے باخبر ہیں کہ وہی امیہ بن خلف غزوہ بدر کے اندر ہی مارا گیا تھا، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی. اور یہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر سے پہلے نشان لگا دیے تھے، خط حضور نے کھینچ دیے تھے کہ فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں وہاں پہ مرے گا. یعنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو خط کھینچے تھے، جو جو نشان لگائے تھے، وہ کافر وہیں آ کے مرے تھے. پتہ چلا رب العالمین جانتا تھا کہ میرا محبوب آئے گا 313 کی پونجی لے کر، تھوڑے سے میرے نبی کے صحابہ ہوں گے، لیکن وہ رب العالمین نے ان 313 کی ایسی مدد فرمائی، ایسی ان کو فتح نصیب فرمائی کہ مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور پھر لوگ اس کے بعد اور دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے. سامعین محترم، ان کے پاس سامان کتنا تھا؟ غزوہ بدر کے وقت جب جانے لگے تو یہ 3 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا. 12ویں رمضان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے چلے غزوہ بدر کی طرف، اور اتوار کا دن تھا. جمعے والے دن یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس کے پھر 3 دن بعد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک رہے. پھر اتوار کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے مدینہ شریف. تو یہ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن یہ جنگ ہوئی، اور اس میں ان کے پاس ساز و سامان کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، صرف اور صرف 2 گھوڑے، اور ان کے پاس 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں. تو پتہ چلا اگر تلواریں بھی تھوڑی ہوں، زرہیں بھی تھوڑی ہوں، سواریاں بھی نہ ہوں، تو پھر کیا ہوا کرتا ہے؟ پھر بھی اللہ رب العزت غیب سے مدد فرما دیتا ہے جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے جب ان کی پھر مدد فرمائی تو ایسے مدد فرمائی کہ یہ لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو تھے، ان کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، یہی سواریاں تھیں.
ایک دوسرے کو سواری پہ بٹھاتے، پھر وہ پیادہ چلتا، پھر دوسرا شخص اس پہ سوار ہو جاتا، پھر وہ صحابی پیادہ چلتا۔ تو اس طرح یہ جب جا رہے تھے تو ان کا منظر شاعر نے اپنی لفظوں میں کیسے نقش کیا ہے، اور فرماتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ وہ تھے جن سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا، یہ وہ تھے جن سے دنیا میں اجالا ہونے والا تھا۔ سامعین محترم، پھر اس میں ایسے لوگ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، ابو جہل جیسے مغرور لوگوں کے سر بھی اسی غزوہ بدر میں کاٹ دیے گئے، اور کاٹنے والے بھی 2 ننھے شہزادے ہیں جسے معاذ اور معوذ کے نام سے لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ وہ ننھے شہزادے دوڑ کر کے وار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، انکل چچا جی بتاؤ تو صحیح ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بیٹا وہ تو مکے کا سردار ہے اور کافروں کا سردار تم چھوٹے ہو۔ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی گستاخیاں کرتا ہے، اب چاہے ہم چھوٹے ہی ہیں لیکن اپنے نبی کا بدلہ ہم لے کر پھر ہی گھر کو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، حضور کی عزت کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، اندر جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، انسان کے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے، اس لیے پھر وہ حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دے سکتا ہے۔ تو احباب وقار، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے ہمیں بھی حضور کی عزت و ناموس پہ ایسی پہرا دینے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔